IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا, 40% ڈالر بڑھ گیا, اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا, اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں, اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی, 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے, لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے, سیاسی انتشار عروج پر ہے, اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں, تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن, بطور ایک پاکستانی, آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا, غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے, چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے, اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے, تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے تم. احتساب کا نعرہ لگایا, آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے, 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے, نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان میں اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف, پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس دینا پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سی پیک کے, آتے ہی اس کے نور وطنوں نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں
اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے, جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں, میں بڑا ادنا سا بڑا میں خطا کار انسان ہوں, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے, اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے, دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا, ہر اپنا 2 دن بعد کے لیے خوشخبری سناؤں گا, اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے